نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المبین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے آیت نمبر 124 اور 125 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ کریم نے کیا تھا اس کو بیان فرمایا تھا، اور آگے بھی مضمون اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی چلایا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و بیابان ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے تھے، جو بعد میں مکہ شہر بنا۔ تو آپ گاہے بگاہے اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے وہاں آیا کرتے تھے۔ تو وقت کے ساتھ چونکہ اس جگہ پر پہلے پانی کا وجود نہ تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑی لگنے سے وہاں پر چشمہ اللہ کریم نے جاری فرما دیا، اور وہ رستہ تھا وہاں سے مسافر قافلے گزرا کرتے تھے جو شام سے مشرق کی طرف سفر کرتے تھے، وہ اسی علاقے میں سے گزر کر جاتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے پڑاؤ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ذات کے معجزے کے ذریعے اللہ کریم نے پانی وہاں پر نکال دیا، تو وہاں پھر گزرتے ہوئے جو مسافر تھے انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر جہاں پانی آتا ہے وہاں پر زندگی آتی ہے، سبزہ بھی نکلتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پانی نے اس زمین میں کچھ سبزہ بھی اگا دیا، لوگوں کے لیے زندگی کا ایک سبب پیدا فرما دیا اللہ کریم نے۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے لوگوں نے وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور آباد ہونا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں جب آپ 6-7 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، تو اللہ کریم نے وہ خواب میں جو کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ تو وہ یہ بھی واقعہ اسی شہر کا ہے جس کو مکہ کہتے ہیں، وہیں پر وہ ستون بنے ہوں شیطان کے، اور قربان گاہ بھی وہیں پر موجود ہے مکہ میں۔ اور پھر کچھ مدت کے بعد جب اللہ کریم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو مکہ شہر میں کعبہ تعمیر کرنے سے پہلے کی بات ہے، جب آپ تشریف لائے تو وہاں آپ نے یہ دعا دی۔ جب کچھ لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے رب کریم اب تو اس جگہ کو شہر بنا دے،
رب اجعل ھذا، اب تو میرے رب اس جگہ کو بنا دے، کیا؟ بلدا، شہر بنا دے، اور شہر بھی کیسا؟ آمنا، جہاں پر امن ہو، جہاں پر کہ اس جگہ کو رب کریم اب تو شہر بنا دے اور امن والا شہر بنا دے۔ تو یہ پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر مانگی جس کو آج مکہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب شہر بنا دے تو اس کو، اور امن والا شہر بنا دے، تو جو لوگ یہاں رہنے والے ہوں، اہلہ، جو لوگ یہاں آ کر آباد ہوں گے رب کریم، ان کے لیے رزق کا بندوبست بھی کر، اور رزق کیسا؟ طرح طرح کے پھلوں سے ان کو نواز۔ لیکن کن لوگوں کو؟ آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ ایک تو اس جگہ کو رب کریم شہر بنا دے اور امن والا شہر بنا دے، اور دوسرا یہاں طرح طرح کے پھل جو ہیں، ثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو عطا کر، رزق کا بندوبست کر۔ وہاں پر کوئی نہ تو کوئی درخت تھا، نہ کوئی بوٹا تھا، نہ کوئی بوٹی تھی، زندگی نہ تھی، تو وہاں پر وہ ترکاری پکانے کے لیے، کھانے کے لیے پھل کا وجود۔ تو دعا کی، اور پھر فرمایا کن کے لیے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ تو آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ رب، اے ابراہیم، دعا تو مانگ رہا ہے، یقیناً تو ایسی ہی دعا مانگے گا، ایمان والوں کے لیے ہی تو دعا مانگے گا، لیکن میں تو سب کا رب ہوں، میں تو جو نہیں مانتے میں تو ان کا بھی رب ہوں۔ تو آگے اللہ کریم نے فرمایا قال ومن کفر، لیکن جو کفر اختیار کر چکے ہیں، جو کافر ہوں گے، جو تیرے دین پر نہ آئیں گے نا ابراہیم علیہ السلام، میں ان کو بھی زندگی میں تھوڑا سا اس میں سے فائدہ، یعنی کہ جو مکے میں آئے گا وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو بھی میں رزق دوں گا، اس کو بھی میں، کیوں کہ میں رب العالمین ہوں، میں ساری کائنات کو پالنے والا ہوں، ہر ایک کو پالنے والا ہوں۔ اے میرے حلیل، تو دعا مانگے گا اپنوں کے لیے جو تیرے ہیں، جو تیرے ماننے والے ہیں، لیکن میں تو ان کا بھی رب ہوں جو ماننے والے، ان کو بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا اس میں سے۔ اب جو کافر اور مشرک تھے مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، تو ان کو بھی اللہ کریم نوازتا رہا، اور اس وقت اس دور میں بھی مکہ جو ایک بہت بڑا شہر تھا، اس میں کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ رہتے تھے، اور وہ سارے کے سارے کافر اور مشرک تھے، ساری تجارت، سارا کاروبار جو تھا وہ سارا مشرکوں کے پاس تھا۔ تو یہ اس دعا کا صدقہ تھا، جو دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ کریم نے پھر رزق عطا فرمایا۔ اور پھر آج آپ دیکھیں 3000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس بات کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ اللہ کریم نے ایسی رونق لگائی وہاں پر اس شہر میں، ایک تو اس کو شہر بنایا مکہ کو، اور امن والا شہر بنا دیا، حرمت وہاں پر قائم کر دی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، اور رزق اتنا عطا کیا کہ آپ مکہ میں چلے جائیں، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جو آپ کو مکے میں موجود نہ ملے گی، وہ پھل جو مکے میں کبھی پیدا ہوا ہی نہیں وہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گا، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر قسم کا پھل کھانے کے لیے، ہر قسم کی سبزی، ہر قسم کے مشروبات وہاں آپ کو ملیں گے۔ یہ دعا ہے جو اللہ کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو اللہ کریم نے وہ بندوبست کیا۔ اور یہ تو آج کی بات کرتے ہیں نا، جب تیل نکل آیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ 100 سال یا 70 سال یا 90 سال ہوئے، تیل نکل آیا تو سعودی عرب امیر ہو گیا، تو یہ سارے وسائل وہاں پر پیدا کر دیے گئے۔ جب تیل نہیں نکلا تھا تب بھی تو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے نا جی، تو تب بھی ان کو ملتا تھا کھانے کے لیے، تب بھی ان کو اسی طرح وافر ملتا تھا، کیونکہ بندوبست کرنے والا کوئی حاکم نہیں، بندوبست کرنے والی وہ ذات ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے پھر تیزی کے ساتھ وہ جو بیابان تھا نا، وہ شہر کی شکل اختیار کر گیا، وہ شہر کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا فائدہ میں ان کو دوں گا، اس کے بعد ان کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ
آخرت کی طرف ان کو لٹا دوں گا، مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو جب شہر بننا شروع ہو گیا نا، تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْإِسْمَاعِيلِ، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو جیسے میں نے کل عرض کی تھی نا کہ سب سے پہلے جو کعبے کی تعمیر کی تھی وہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کی نشانی فرشتوں نے آ کر زمین پر لگا کر دی تھی، اور آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے ساتھ مل کر کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا جب وہ عذاب آیا نوح علیہ السلام کے وقت میں، تو یہ کعبہ منہدم ہو گیا، یہ کعبہ وہاں قائم، لیکن بنیادیں موجود تھی، بنیادیں موجود تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا نا کہ میرے کعبہ کو اب تعمیر کرو، تو اگر چاہتا ہے کہ یہاں ایک شہر آباد ہو اور امن والا شہر آباد ہو اور ہر قسم کا رزق تمہیں یہاں سے ملے، تو پھر یہاں میرا گھر بناؤ، یہاں میرا گھر بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ، تو اللہ کریم نے آسمان پر بادل کا سایہ کیا، اور اس بادل نے نشاندہی کی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جگہ ہے جہاں پر تو نے میرا گھر بنانا۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا نا وَإِذْ يَرْفَعُ، یرفعُ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یرفعُ کا ہوتا ہے مطلب اٹھانا، یرفعُ ابراہیم القواعد، کہ ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بنا نہیں رہے تھے، بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، اور اللہ کریم نے بادل کے سائے کے ذریعے وہاں پر نشاندہی کی، تو جب اوپر سے مٹی ہٹائی گئی تو نیچے سے بنیادیں نکل آئیں۔ تو اللہ کریم فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، کہ ہمارے رب تو ہم سے ہماری خدمت قبول فرما۔ تو جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک تو سمجھ آ گئی بات کہ وہ دیواریں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعا مانگ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تو سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا۔ اب دعا کیا مانگ رہے تھے؟ دعا میں نے کل بتایا تھا کہ وہ جو وہ پتھر جو ہے اللہ کریم نے مقام ابراہیم پر جو گاڑا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ اور اس وقت کسی سیڑھی کا وہاں بندوبست موجود، اور کعبے کی جو ہے 60 فٹ اونچا کعبہ ہے جی، اور وہاں سیڑھی نہیں تھی۔ تو اللہ کے حکم سے جس پتھر پر آپ کھڑے تھے نا، جوں جوں کعبے کی دیوار اونچی ہو رہی تھی تو وہ پتھر اوپر چڑھتا چلا جاتا تھا، لفٹ کی طرح، سیڑھی کی طرح۔ تو جس طرح وہ آپ بڑھتے چلے جاتے وہ پتھر بھی اوپر بڑھتا چلا جاتا۔ تو آپ نے سارے کعبے کی جب تعمیر مکمل کر دی تو پھر دعا مانگی، پھر ساتھ ساتھ دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اب نبی ہو کر اللہ کریم سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ رب کریم اپنے سامنے جھکنے والا بنا، جھکنے والا۔ تو یاد رکھیے جھکنے کے بغیر گزارا وہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جس کے سامنے جھکنے کے بغیر گزارا نبیوں کا بھی گزارا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محترم، مکرم اور معصوم ہستیاں نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب کریم ہمیں جھکنے والا بنا دے، مسلمین۔ اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرما بنا، اور ہماری عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کے قواعد بتا دے، عبادت کریں مناسک طریقہ بتا دے کہ ہم عبادت کیسے کریں، اور ہم پر نظر کرم فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ یہ دعا فرمائی۔ اس کے بعد
جو اصل دعا تھا، جس اللہ کی جو مانگنا چاہتے تھے، جس کے لیے یہ ساری محنت کی، جس کے لیے، اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں محفوظ رکھا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے زندہ نکالا، اور پھر بیابان مکہ میں چھوٹے سے بچے کو جب چھوڑ کر آگے جہاں پر زندگی کا تصور نہ تھا، وہاں پر بھی اسماعیل علیہ السلام کو پروان چڑھایا۔ یہ سارا جو بندوبست کیا جا رہا تھا نا، اس کی وجہ تھی یہ جو دعا اب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے رب کریم انہی میں سے اس برگزیدہ رسول کو مبعوث فرما۔ انہی میں سے، کن میں سے؟ میری اولاد میں سے۔ پہلے یہ مانگا، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ اے اللہ مجھے اپنی ذات کے سامنے جھکنے والا بنا، ہمیں اپنی ذات کے سامنے جھکنے والا بنا، پھر ہماری اولادوں کو بھی جھکنے والا بنا، پھر ایک ایسی امت پیدا فرما میری اولاد میں سے، ایسا ایک گروہ، ایسی ایک امت پیدا فرما، ایسی ایک جماعت پیدا فرما جو تیری تابع فرمان ہو، تیرے حکموں کو ماننے والی ہو۔ پھر اس تابع دار جو تیری جماعت ہے نا میرے اللہ، اس جماعت میں سے اس اپنے محبوب کو مضبوط فرما جس کا تو نے وعدہ کیا، جس کا تو نے وعدہ کیا۔ اور اس میں ساری کائنات کو بنانے سے قبل رب کریم جب عالم ارواح میں تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا اپنے اس محبوب کے لیے، اس محبوب کو میری نسل میں پیدا فرما دے، مجھے اس کا جد امجد بنا دے۔ تو اصل یہ دعا تھی جو اجرت مانگی نا، ساری مزدوری کرنے، ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں، ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے یہ مانگا رب کریم میں کچھ نہیں مانگتا تجھ سے، میں کوئی اور اجرت نہیں مانگتا، نہ دنیا کی بات کی نہ آخرت کی بات کی، بس ایک ہی بات کی کہ رب کریم میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ وہ جو تیرا لاڈلا اور تیرا پیارا محبوب ہے نا، جس کو تو نے آخر الزمان نبی بنا کر بھیجنا ہے، بس مجھے اس کا دادا بنا دے، مجھے اس کا دادا میری نسل میں سے اس کو پیدا فرما دے، تاکہ میں فخر کر سکوں قیامت کے دن، میں فخر کر سکوں کہ تیرا محبوب جو ہے وہ میرا پوتا ہے، وہ میرا پوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمایا کرتے تھے، آپ حدیث مبارک میں ہیں، آپ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی باپ سے مراد دادا کو بھی باپ کہا جا سکتا ہے، تو آپ جد امجد ہے نا، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ کریم نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ دعا کی کہ رب کریم بس میں تم سے یہ اجرت مانگتا ہوں کہ مجھے اس اپنے محبوب کا دادا بنا دے، اپنے محبوب کا دادا بنا دے، اور ان کو مبعوث فرما، وہ کام کیا کریں جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، اور ان کے قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ کریم سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اور ایک اور واقعہ بیان کر کے اس بات ختم کرتے ہیں، کل اس سے آگے مضمون کو لے کر چلیں گے، کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے نا، آپ نے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا، یہاں پر آ کر بستی جب بن گئی، شہر بن گیا، تو اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، تو آپ نے شادی کر لی، آپ نے شادی کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ اردن کا علاقہ تھا، وہاں کی کوئی شاہی خاندان کی نسل کی وہ بچی تھی جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ تو جب نکاح کیا تو آپ کا گزارا جو تھا نا، گزر اوقات زیادہ تر شکار پہ تھا، شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، شکار کر کے لاتے تھے، پکاتے تھے، کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے کے لیے آئے نا ایک روز، تو اسماعیل علیہ السلام شکار پر جا چکے تھے، گھر میں موجود نہ تھے۔ تو آپ جب گئے، آپ نے جا کر آواز دی، تو اندر سے جو آپ کی زوجہ مبارکہ تھی نا اسماعیل علیہ السلام کی، انہوں نے آواز دی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسماعیل سے ملنا ہے مجھے۔ تو وہ زوجہ کہنے لگی وہ تو شکار پہ گئے ہیں، کوئی پیغام ہے تو دے دیجئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اسماعیل کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے، گھر کا نظام گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ جو آپ کی زوجہ تھی نا، وہ گلے شکوے شروع کر دی انہوں نے، بس جی گزارا کیا ہونا ہے، کبھی کھانے کو مل جاتا ہے، کبھی کھانے کو مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو فاقہ کر لیتے ہیں۔
اس طرح کا کلام کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل کو میرا سلام دینا، اسماعیل کو میرا سلام دینا، اور اس سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے، اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں. تو جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے نا تو اپنی زوجہ محترمہ نے کے پاس، تو زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ آئے تھے سفید داڑھی والے، تو وہ آپ کا پوچھ رہے تھے، تو میں نے بتایا کہ آپ شکار پر گئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کچھ کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے آپ کے متعلق پوچھا، آپ کی سلامتی کا پوچھا، اور پھر گھر کے معاملات کے متعلق پوچھا. تو جاتے ہوئے یہ کہہ گئے ہیں کہ جب اسماعیل صاحب آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل فرمائیں، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اے زوجہ وہ میرے باپ تھے، میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے. تو یہ چوکھٹ تبدیل کرنے کا جو حکم فرمایا نا یہ تھا کہ اپنی بیوی تبدیل کرو، اپنی، یہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نسل سے میرا محبوب پیدا ہو سکے، لہذا دوسری شادی کرو. اب دیکھیں رب کریم جو بندوبست کر رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا نظام جو رب کریم نے چلایا بنایا تھا نا، وہ ذات محمد کو دنیا میں پیدا کرنے کے لیے بنایا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کی ماں نہیں کلانے کا حق رکھتی، نئی شادی کرو. اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، اس میں سے پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اللہ کریم نے اتنا محفوظ رکھا، اللہ کریم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو. اب جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا وہ کہ ان کے باپ استغفر اللہ نعوذ باللہ ماں باپ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، جی اس طرح کے بدبخت بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو آپ کے ماں باپ پر جو ہے نا حرف اٹھاتے ہیں. جو دین ابراہیم پر تھا نا وہ مسلمان تھا، یاد رکھیے گا، جو دین ابراہیم پر تھا وہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے باپ، آپ کے دادا، جتنی نسل چلتی ہے نا ابراہیم علیہ السلام تک، ان میں کوئی ایک بھی مشرک اور کافر نہ تھا، کوئی ایک بھی مشرک اور کافر نہ تھا، سارے ایمان والے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی اور آپ کی والدہ محترمہ بھی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو تھی وہ بھی دین ابراہیمی پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے. لہذا یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ جب آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے پاک پشتوں اور پاک صلبوں میں رکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے شجرہ نسب میں کوئی کافر اور مشرک ہو؟ تو اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ نے محفوظ رکھا. تو یہ سارا جو نظام اللہ کریم نے وضع کی، ابراہیم علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں، تو یہ دعائے ابراہیم ہے، دعائے ابراہیم. آپ نے بھی چاہا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر یہ کہتے ہیں رب کریم کہ میری نسبت بھی اپنے محبوب کے ساتھ کر دے، میری نسبت بھی اپنے محبوب کے ساتھ کر دے. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی کہتے ہیں کہ رب کریم کاش تو جو مجھے اپنے محمد کا امتی بنا دے، مجھے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے. آپ نے دعا کی اور نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، اور اب جب دوبارہ ان کا نزول ہوگا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے. یہ اتنی بڑی نسبت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ہستی ہیں کہ جن کا امتی بننے کے لیے رسول اور پیغمبر دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمیں تو بونس میں مل گیا، ہمیں تو مفت میں یہ مل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا کہ ہمیں آپ کا امتی بنا دیا. ہمیں بس اس کو سنبھالنا ہے، جو نعمت، جو فضل، جو کرم، جو دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بس اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.